अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएन एंटरटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। नाज़रीन, आज फिर जिस मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि नेगेटिविटी पे बात की जाए, नेगेटिविटी को आगे लेकर आया जाए, बट जब हम देखते हैं सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो चुकी होती है कि मजबूरन हमें उस टॉपिक पे बात करनी पड़ जाती है कि आया क्या वजह है, कौन सी वजूहात हैं, क्या मसला है, कहाँ पे लापरवाही हो रही है कि ये जो नेगेटिविटी का सिलसिला है वो थम नहीं रहा। तो आज हम जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ही पिछले दिनों होने वाला वाक़या लाहौर में, जहाँ माँ बेटी रिक्शे पे सवार होके अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहती हैं, वहीं पे दो रिक्शा वालों ने उनको ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। बात यह है, मैं इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बात मैं ये करना चाहूंगी कि क्या वजह है कि ये जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। आए दिन रेप केस होते जा रहे हैं, आए दिन मर्डर होते जा रहे हैं, आए दिन कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है फेम हासिल करने के लिए, उसमें उस बुराई का साथ दिया जा रहा है। अगर एक बुरा कर रहा है तो उसको बढ़ा चढ़ा के उसका साथ दिया जा रहा है, उसमें खुद बुरा बनने की कोशिश की जा रही है। तो बात में वजूहात जानना चाहती हूँ या डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि हम लोग सुधरना नहीं चाहते या हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि कहीं भी कुछ भी हम करने को तैयार हो जाते हैं। हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, हम बात करते हैं इस्लाम की कि यहाँ औरत की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा महफूज है, यहाँ पे औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि सोसाइटी के अंदर जहाँ हम ऑफिसेस की बात करते हैं, हम बाहर जो ख़वातीन काम के लिए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं, वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हम औरतें हैं, उनकी इज़्ज़त बाहर तो बाहर ही है, घरों में भी महफूज नहीं है। पिछले दिनों का वाक़या जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि सवात के अंदर बहन भाई का एक मुकद्दस जो रिश्ता होता है, यानी कि घर के अंदर अब एक सगे भाई ने अपनी बहन को ज़्यादती का निशाना बना दिया, उसके साथ ज़्यादती की। तो बात कहने का मकसद ये है कि हो क्या गया है हमारे मुआशरे को, हमारे लोगों को, हमारे मुल्क को। लोगों को बिल्कुल डर नहीं है कानून का, लोगों को बिल्कुल डर नहीं है कि हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमें सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। मतलब पुलिस का, लॉ का, किसी को कोई डर ही नहीं है। इतने बेडर हो के वो गुनाह कर रहे हैं कि बस क्या है, हम गुनाह कर रहे हैं, हम कोई वकील हायर कर लेंगे, उसको पैसे खिलाएंगे, जज को पैसे खिलाएंगे, पुलिस को पैसे खिलाएंगे और हम छूट जाएंगे। पिछले दिनों का वाक़या जो कैपिटल इस्लामाबाद में जो पेश आया था, उस्मान मिर्ज़ा वाला जो वाक़या था, क्या हुआ, इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, बस लग रहा था कि इतनी सख्त इसको सज़ा मिलने वाली है कि जितने भी ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, काम सोच रहे हैं या बुराई की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए एक ये सबक उनको मिल जाएगा कि हमने ये काम नहीं करना। बट क्या हुआ आप खुद देखें, हमें तो पता भी नहीं, मतलब सोच भी नहीं रहे कि उसके साथ क्या होगा। बस पैसे खिलाए और केस बंद हो गया, चीज़ें सब वाइंड अप। और अब दिन ब दिन ये चीज़ें देखने मिल रही हैं। लाहौर में ये वाक़या हो रहे हैं, किसी और जगहों पे ये रेप केसेस, लड़कियों के साथ बदसलूकी का वाक़या पेश आ रहा है, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ये चीज़ें, ये ज़्यादतियाँ जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो वजह क्या है, ये हम क्यों नहीं इस चीज़ को रोक पा रहे? हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे सख्त स्टेप क्यों नहीं ले रहे? मतलब हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी जगह होंगी, ऐसे इलाके होंगे या ऐसे लोग होंगे जो इज़्ज़त के मारे चुप कर जाते होंगे। अभी तो बहुत सारे केसेस की जो शरह है वो सामने ही नहीं आती है, लोग बात ही नहीं करते हैं। क्यों? उनको पता है इंसाफ नहीं मिलना, जिसने ज्यादती की है उसने पैसे देके छूट जाना है और बेइज्जती हम लोगों की हो जानी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को फेस कर सके, तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाल सकें, इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर जो है वो काट सकें। और कुछ लोग कहते हैं कि बस इज्जत मजीद उछलेगी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, तो बेहतर है हम लोग चुप कर जाए। कहने का मकसद ये है कि हम क्यों नहीं रोक पा रहे इस चीज़ को, इसके पीछे क्या वजह है,
کیا مطلب ایسی کون سی چیزیں، کون سا ایسی اتھارٹی ان لوگوں کو مل گئی ہے کہ برائی اور یہ حادثات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں. میں اس میں عورت یا مرد کو ڈیفائن نہیں کر رہی، میں اس میں بات کر رہی ہوں صرف اور صرف اس چیز کی کہ یہ جو برائی ہو رہی ہے یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی. دن بدن ہمیں جو نئے واقعات ہیں وہ کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں. کبھی شہرت حاصل کرنے کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ ایسے فرسٹریٹڈ لوگ ہو جاتے ہیں، اپنی ہوس کا نشانہ لوگوں کو بنا لیتے ہیں. یعنی کہ میں اس میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، نہ مرد کو نہ خواتین کو. اس میں ایک جو جنرل بات ہے میں وہ بات کر رہی ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا ہمارے اندر وہ احساس، وہ فیلنگ ختم ہو چکی ہے کہ جس طرح ہماری فیملیز ہیں اسی طرح دوسرے کی بھی مائیں بہنیں، بہو بیٹیے، بھائی باپ ہیں، وہ بھی انسان ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جہاں ہم برائی کو روکنا چاہتے ہیں وہیں ہم برائی کو اچھال رہے ہیں، برائی کو بڑھا رہے ہیں. آئے دن چیزیں دیکھنے کو مل رہی جہاں ہمیں چیزیں یہ نہیں دیکھنے کو ملنی چاہیے تھی کہ کسی عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے، کسی مرد کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور روز دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھار چلو کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، بائی چانس حادثہ ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے بٹ کبھی کبھار، لیکن انفارچونیٹلی مجھے مجبوراً یہ ویڈیوز بنانی پڑ رہی ہیں، کہ مجبوراً یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہیں. پھر وہی بات کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. ہمارا قانون کمزور ہو چکا ہے، یا پھر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، یا پھر انسانیت دم توڑ گئی ہے اور قیامت قریب ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے کہ کون سی وجوہات ہے، کہاں کیا چیز جو ہے وہ ہمیں کمزور دکھائی دے رہی ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، یا ہم لوگ انسانیت کے ناطے ہم لوگ کمزور پڑ گئے ہیں. اور کیسے ہم اس برائی کا، یہ جو دن بدن بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، حادثات ہیں، ان کو ہم روک سکتے ہیں. کیونکہ ہم یہ بڑھتے واقعات، حادثات سن کے لرز جاتے ہیں، تو جن بیچاروں کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان پہ کیا گزرتی ہوگی. یہاں ہمیں کوئی الٹا سیدھا جملہ بھی جو ہے نا وہ بول دیتے ہیں تو ہمارے جسم میں آگ لگ جاتی ہے. اور وہ لوگ جن کی عزتوں کو اچھال دیا جاتا ہے سر عام، کچھ لوگ اپنی عزتیں خود نیلام کرنے پہ تل جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے زبردستی. ان پہ کیا گزرتی ہوگی. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، یا یہی میں جاننا بھی چاہوں گی، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. آپ زینب کیس کا واقعہ لے لیں، کیا بنا اس کا باپ رل گیا انصاف مانگتے مانگتے، یا اس انسان کو پھانسی بھی ہو گئی جس نے یہ ظلم کیا. بٹ کیا یہ جو حادثات ہو رہے ہیں یہ رکے؟ کسی کو سبق ملا؟ کسی کو بھی سبق نہیں ملا، کیونکہ شاید اس سزا میں کوئی کمی رہ گئی تھی. وہ سزا ایسی نہیں تھی کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک سبق بن جاتا. وہ ایسی اس کے ساتھ کوئی ایسی گھنونی اس کو سزا دینی چاہیے تھی کہ لوگ لرز جاتے اس کی سزا دیکھ کے اور دوبارہ اس طرح کے واقعات سامنے نہ آتے. بٹ نہیں، اس کو سزا ملنے کے بعد بھی لوگوں کو بالکل بھی خیال نہیں آیا. اور اب تو اور دھڑلے سے اس طرح کی حرکات، واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. کیونکہ بھئی پیسے دے کے چھوٹ جانا ہے. اگر ہم بات کریں منار پاکستان میں جو عائشہ نامی خاتون نے کیا، ایک پبلسٹی سٹنٹ کیا، اور اس سٹنٹ میں بہت سارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس میں جن ملزمان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اب ان کا جو رد عمل، جو بیان سامنے آ رہے ہیں، اس میں ان کی فیملی کے جو احتجاج ہو رہے ہیں. فرسٹ کہ آپ عزت دار لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. دا سیکنڈ کہ اس عائشہ نامی خاتون کو اور اس کے ساتھ جو لڑکیاں تھیں، جو اس کے ساتھ وہ ریمبو نامی ایک شخص تھا، ان کو بھی حراست میں لیا جائے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے، تفتیش کی جائے اس معاملے کی. ہمیں صرف کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ مطلب کہ ملزمان کا مطالبہ ہے یہ. تو یہاں یہ کیس بھی کچھ دنوں میں بند ہو جائے گا.
اس میں یاسر شامی کو گنہگار ٹھہرایا جا رہا ہے، اقرار الحسن کو گنہگار ٹھہرایا جا رہا ہے، اس میں وقار زکا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے پیسے دیے ہیں عائشہ کو، عائشہ نے پیسے کھائے ہیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے پبلسٹی اسٹنٹ ہو رہا ہے، یاسر شامی نے خود کو پروموٹ کرنے کے لیے اقرار الحسن نے، مطلب اس واقعے کے بھی اتنے رخ نکل آئے ہیں، اتنا اس کو الجھا دیا گیا کیس کو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایکچوئل میں بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ پہلو نکل چکے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے اور ہمارا جو قانون ہے کہ آپ لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو حقیقت اس کو سامنے لے کر آئیں گے، آپ لوگ جو سچ ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو انصاف دلائیں گے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا جو ہے وہ دیں گے تاکہ باقیوں کو سبق مل سکے۔ تو یہ تمام لوگوں کی نظریں ہماری حکومت اور ہمارے قانون پہ ٹکی ہیں کہ وہ کیا رزلٹ اپنی عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیونکہ جتنے بھی کیس آتے ہیں ان کا پہلے ایک رخ ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا ہوتا ہے، اور پھر الجھتا وہ کیس اتنا الجھ جاتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ وہ کیس بند ہو جاتا ہے، اس کا نہیں پتہ چلتا گنہگار کون تھا اور نہیں پتہ چلتا کہ مظلوم کون تھا۔ تو لاسٹ پہ صرف میرا آپ لوگوں سے ایک یہی سوال ہے کہ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنے جو گھنونے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آئے دن یہ تمام باتیں، یہ تمام پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی اور ان کا کوئی حل سامنے نہیں آ رہا؟ اسی سوال کے ساتھ اپنی ہوسٹ مہوش چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔